راسخ کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ ہم دیر کر رہے ہیں اور اس نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے، تاکہ یہ تمام فیسلٹیز اس طریقے سے کی جائیں کہ جس کا فائدہ جو ہے یہ جو زائرین آتے ہیں یہ ان کو ہونا چاہیے۔ اور حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کے عقیدت مندوں کی جو مشکلات ہیں ان کو ہم دور کریں اور میکسیمم پارکنگ کے حوالے سے بھی کوئی پرابلم نہ ہو ان کو، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ اور اس کے لیے پلازا بنایا جا رہا ہے، انفراسٹرکچر کو بھی ہم ری آرگنائز کر رہے ہیں، ری ڈیزائن کر رہے ہیں، اور ٹوٹل تقریباً 4 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے، اور انشاءاللہ یہ ڈی جی صاحب 10 مہینے میں ہو جائے گا مکمل۔ ہاں جی 6-8 مہینوں میں ہو جائے گا۔ اور ابھی میں یہ بھی ذکر کر رہا تھا کہ جیسے مسجد نبوی میں وہ چھتریاں لگی ہوئی ہیں، اور مدینے میں وہ بھی ہم یہاں سین میں میاں رشید صاحب کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے یہ 25 کروڑ اس کے لیے علیحدہ ہم نے ایلوکیشن کی ہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، اور انشاءاللہ یہ بہت خوبصورت۔ اور پھر اس کی ہم وہاں پاک پٹن میں بھی یہ چھتریاں جو ہیں وہاں آرگنائز کر رہے ہیں، اور وہاں بھی ہم سہولتیں دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ کہا ہے کہ جو لنگر ہوتا ہے ان کا اس کے لیے بھی گرانٹ دی جائے، اور اس کا کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے فوڈ اتھارٹی کو ہم نے کہا ہے کہ وہ اپنا پرماننٹ آفس ایک ادھر رکھیں، تنگ نہ کریں لوگوں کو، مطلب کھانا ہی نہ بند کر دیں اندر کر کے، لیکن کوالٹی چیک کریں، کوالٹی ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پہ جو پیدل چلنے والے زائرین ہیں اور جو عمر رسیدہ ہیں ان کے لیے لفٹوں کا بھی انتظام ہم کر رہے ہیں یہاں پہ بھی اور پاک پٹن میں بھی، اور اس میں ایسکیلیٹرز وغیرہ لگا رہے ہیں نا جی ڈی جی صاحب، ہے نا 4 لفٹیں ہیں۔ اچھا، اور لفٹیں پھر اوپن طرح کی لگانا نا، شیشے والی جو ہوتی ہیں، تاکہ وہ بزرگ بھی ہوتے ہیں نا وہ پھر ڈرتے ہیں بیٹھتے لفٹ میں۔ اسی طرح میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہم نے میاں اسلم اقبال صاحب یہاں بیٹھے ہیں، معزز صاحب بھی تھے کل ساتھ، تو ہم نے جو لاہور کو پیکیج دیا ہے، ٹوٹل پیکیج جو ہے یہ 20 ارب کا ہے، اس میں سے ہم نے کل جن کے افتتاح کیے ہیں کوئی 15 ارب کے قریب ہیں وہ، اور اس سے پہلے ہم دوسرے بھی جو پروجیکٹ ہے تاکہ لاہور کو ہم نے اوپن کر دیا ہے، ایک تو شیخو پورے کی طرف سے، ایک جو روڈا کا جو پروجیکٹ ہے ہمارا عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس کے حوالے سے وہ ہم نے علیحدہ وہاں رنگ روڈ دیا ہے، اور وہاں ایکسیس ہوگی آسانی کے ساتھ، اور پھر ملحقہ جتنی ہیں سڑکیں، سیوریج کا بھی انتظام میں نے بشر صاحب کو کہا تھا، اور کہ بھئی یہ سیکٹری ہاؤسنگ بھی اس میں شامل ہو، اور فوری طور پہ نا ساتھ ہی سائملٹینیسلی کام کر دیا جائے، جب آپ کا کام ہو رہا ہو ختم ہونے کو تو وہ بھی ساتھ ہو، تو پھر سارا ایک دم جو جب ہم کھول لیں تو تاکہ لوگ خوش ہوں کہ ہمیں کوئی اب دقت نہیں ہے کسی قسم کی اس میں جانے کی، اور پھر انوائرمنٹ کو بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ شیرامالا فلائی اوور، گلاب دیوی انڈر پاس اور شیخام فلائی اوور، یہ پہلے اربوں کے جو پروجیکٹ ہیں لاہور کے لیے، لاہور کو اپ گریڈ کرنے کا، یہ شریف مامے تو لاہور کے بنتے ہیں، کام نہیں کیا انہوں نے، پیسے نہیں لگائے، بس کھانے پینے کا پروگرام ہوتا رہا ہے، جو کہ بعض تو آنا نہیں انہوں نے، تو یہ اسی طرح ہی کرتے رہیں گے۔ اور وہاں ایک سٹیڈیم بھی میاں صاحب کے حلقے میں سمن آباد میں، اور شاہدارہ میں ملٹی لیول فلائی اوور، یہ سارے پروجیکٹ جو ہیں یہ ہم نے کیے۔ بلکہ داتا صاحب میں جب عرس ہوتا ہے خاص طور پہ اس کا انتظام ہمیں بہتر کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے دوران سڑکیں بھی بند ہو جاتی ہیں، اور جو زائرین ہیں جو باہر سے آتے ہیں، بے شمار لوگ آتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے، امریکہ تک سے، کینیڈا تک سے، انگلینڈ سے، یو اے سے، اتنے لوگ آتے ہیں اوورسیز پاکستانی، تو ہم جب کہ فارن ایکسچینج وہ لے کے آتے ہیں، اور ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ان کی رہائش کے حوالے سے،
جب وہ داتا صاحب آئیں، کیونکہ سارا دن لوگ عبادت کرتے ہیں، رات کو بھی عبادت کرتے ہیں، تو ان کو ایک کسی قسم کی تنگی نہ ہو. یہ ایک ایڈمنسٹریٹو بھی طور پہ بھی پالیسی ہونی چاہیے. اور جب یہ انفراسٹرکچر ہو جائے گا اپنا ڈی جی صاحب، تو پھر انشاءاللہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک بہترین تحفہ جو ہے، اس سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ داتا صاحب کی خدمت جو زائرین کرتے ہیں، ان کے لیے جو آتے ہیں زائرین، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ مکہ مدینہ میں جتنے بھی آئے رولر آئے ہیں سعودی عربیہ کے، انہوں نے بڑھ چڑھ کے خرچ کیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، جا کے دعا دیتے ہیں. اسی طرح یہاں بھی ان کی دعائیں لگیں گی آپ کو. نہ ہی شریفوں جیسے جیلی مغلوں نے اسلام پھیلایا، یہ اسلام پھیلا ہے عقیدت مندوں کی وجہ سے. اور ایسی ہستیاں پاک پٹن میں جہاں ہیں، یہاں لاہور میں ہیں، حضرت علی حجویری، یہ انہوں نے کام کیے ہیں، تو اس قابل ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اسلام جب انہوں نے قبول کیا، اور پھر ان کے بچے بھی اب ماشاءاللہ، پھر ہم بھی اس کے اوپر پہلی دفعہ تعلیم کے حوالے سے بھی ایک یونیورسٹی، ختم النبین یونیورسٹی جو ہم نے بنائی ہے. اور ابھی آپ ہی ذکر کر رہے تھے کہ یہ ایک سبجیکٹ کے طور پر بھی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ریسرچ ہوگی، اور ایم فل لوگ کریں گے، ان کے لیے ایک اچھا سبجیکٹ ہوگا کہ یہ جو آئے ہیں یہاں حضرت علی حجویری صاحب جنہوں نے دین کا کام کیا، اور اسی طرح وہاں پاک پٹن میں وہاں بھی دین کا کام جو ہوئے، ان کے اوپر ریسرچ پیپر لکھیں گے. ریسرچ ہونی چاہیے، اور یہ رکھیں گے باقاعدہ ایجوکیشن میں بھی کہ ان کو ڈگری باقاعدہ اوارڈ کی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کا کام جو ہوا ہے بہترین طریقے سے کیا گیا. اسی طرح ہماری سب سے بڑی ایک خدمت کرنے والی دین کی جو جگہ ہے وہ رائیونڈ ہے. اس میں ہم نے دیکھا، اس میں بھی ڈی جی صاحب کو بڑا ثواب ہے ماشاءاللہ. انہوں نے بہترین کام کیا ہے، لائٹیں لگائی ہیں، پھر پٹرولنگ پوسٹ بنی ہے، بے شمار کام ہوا ہے وہاں پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں 20 سال کے حکمرانوں نے، نواز شریف اور انہوں نے، اسٹولے نے، رانا ثناء اللہ جیسے بیوقوف لوگوں نے نگلیکٹ کی ہوئی تھی. یہ تو اس طرف آئی نہیں نا. یہاں لوگوں کے پرچے جھوٹے، یہاں لوگوں کو تنگ کرنا، یا ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنا، بلکہ اپنے ہاتھ سے نہ دینا کسی کو، نہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا، یا ان کے بارے میں سوچنا بھی، یہ تو ان کے قریب سے نہیں بات جاتی تھی. تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت اور ان کی پالیسی کے تحت یہ سارا دین کے کام کا فروغ کا کام ہو رہا ہے، اور اس کو ہم جاری ساری رکھیں گے. یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی سے ہی اسلام بھی پھیلا، اسی سے ہی پاکستان کی جو بنیادیں ہیں اور جو آئندہ آنے والی ہماری قوم ہے وہ مضبوط بن کے ابھرے گی. بہت شکریہ، بہت مہربانی. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جہاں انہوں نے کہا کہ منصوبے پر 3 ارب روپے سے زائد کی لاگت آئے گی. یہ منصوبہ 6 ماہ میں مکمل ہو جائے گا. پروجیکٹ کی تکمیل سے زائرین سمیت پورا علاقہ مستفید ہوگا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پارکنگ پلازا تقریباً 7 کنال اراضی پر تعمیر ہوگا اور 500 سے زائد گاڑیاں پارک ہو سکیں گی. ادھر آنا اقبال کی نہ آئی تھا، اقبال کی نہ آئی تھا. چودھری پرویز الہی جو کہ اس وقت سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں، ان کی جانب سے کچھ لمحات پہلے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کوشش ہے زائرین کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لاہور کے حوالے سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں اس شہر کو ٹھیک کرنے میں، لیکن ان کی جانب سے دروغ گوئی کے سوا کچھ نہیں کیا گیا. آپ کا ارادہ ہے، اور چودھری شجاع صاحب نے کل ایک آپ کو نوٹس بھی دے دیا ہے، تو اب پارٹی میں مرج ہو جائیں گے یا نئی پارٹی رجسٹر کریں گے؟ نہیں، کوئی مرج والی بات نہیں ہے. ابھی تو ہم مشاورت جاری ہے. یہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے دعوت دی تھی مونس کو، پھر مجھے بھی کہا کہ آپ صدر بن جائیں پارٹی کے، لیکن ابھی ہم اس کے اوپر کوئی حتمی نہ رائے قائم ہوئی ہے نہ فیصلہ ہوا ہے. ان کو پہلے ہی تکلیف شروع ہو گئی ہے کہ جی کہ ان کو پارٹی سے ہم نوٹس دے رہے ہیں، اور وہ موقع ہی نہیں انشاءاللہ آئے گا، کیونکہ ابھی سبھی نے کل کہا ہے، جتنے ہمارے
10 के 10 इलेक्टेड लोग हैं और दूसरे भी हमारी पार्टी के अहदेदार कि भाई हमें पहले अपने हलके में जाके लोगों से मशवरा करना है, मशावरत करके उसके बाद हम बताएंगे। चौधरी साहब, आपने जो निगरान वज़ीर आला के लिए 3 नाम पेश किए थे गवर्नर साहब को, उस पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा आसिफ का ये मौक़िफ़ सामने आया कि नासिर सईद खोसा जो है उन्होंने भी रब्ता किया, लेकिन वो मुतफ़िका तौर पर निगरान वज़ीर आला बनने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। ये मौक़िफ़ उनका था। दूसरा, आप काफ लीग से राहें जुदा करने की कोशिश आपकी हो रही है। इमरान खान को आपने कहा कि वो आपके लीडर हैं। क्या चौधरी शुजात के अंदर वो सियासी फ़हम और फरासत कम हो गई है, या उनके पास सियासी दावपेच कम हो गए हैं जो आप उनको छोड़कर इमरान खान की तरफ जा रहे हैं? पहले तो ये है कि आपने जो बात कही है, देखिए मेरी बात सुने, ये फ़ैसले जो हैं ये तो पार्टियां बैठ के अपने साथियों के साथ करती है, और इमरान खान साहब नो डाउट हमारे लीडर हैं। उन्होंने मुझ पर इत्मीनान किया और इतनी उनकी बड़ी पार्टी है माशाल्लाह लाहौर में, पाकिस्तान में, तो उन्होंने मुझे वज़ीर आला इलेक्ट कराया, तो मैं कैसे उनका एहसान भूल सकता हूँ। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि अब कराची में आपने देख लिया कि जमात इस्लामी जो है वो पीपल्स पार्टी को पछाड़ गई है, और साथ साथ उनके जो अब तहरीक इंसाफ है, तो आप क्या समझते हैं कि कराची में क्या सूरत हाल होगी, और उसका असर क्या मुल्क के आइंदा इलेक्शन में भी नज़र आ रहा है आपको कि वही सूरत हाल जो है अब नो पीपल्स पार्टी की बाकी सूबों में भी? उसमें मेरी बात सुने कि ये जो आप कह रहे हैं ना कराची के जो इलेक्शन है, उसके ऊपर अब तो ज़ाहिर बल्दियाती इलेक्शन जोड़ तोड़ का इलेक्शन है और समझदारी से चलने का इलेक्शन है। उसमें प्लेयर भी काफ़ी हैं। हो सकता है जो जमात इस्लामी है वो कभी नहीं चाहेगी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ नथी हो, और वो चाहेगी तो दूसरे नंबर की जो पार्टी आई है वहाँ इलेक्शन जीत कर PTI, उनके साथ वो राब्ते में भी हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो सही फैसला करेंगे। और वहाँ ये कोई नहीं फ़र्क पड़ता, 3 नाम अगर हमने दिए हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अगर नहीं आना चाहता, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने जो 3 नाम दिए थे उसमें जो जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा सईद साहब हैं, उन्होंने भी इनकार किया है, तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो पंजाब की सियासी सूरत हाल है, 300 से ज़ायद हिस्सों पर इलेक्शन होना है, असम्बली तहलील हुई है, आज KPK के वज़ीर आला भी एडवाइस भेज रहे हैं गवर्नर को, ये 2 असम्बलियाँ हो जाएंगी, उसके बाद इमरान खान कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने या कौमी असम्बली में वापसी का फैसला आज करेंगे। क्या आप समझते हैं कि इतनी बड़ी रिहर्सल जो है ये अलहदा होगी? बलोचिस्तान असम्बली है, सिंध असम्बली, आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में कि इलेक्शन जनरल होगा या अलहदा असम्बलियों का होगा? देखिए इलेक्शन जनरल ही होगा, इसलिए कि कुछ चीज़ें अभी पसे पर्दा मुज़ाकराती स्टेज पे हैं, और आपको जल्द पता चल जाएगा कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि लोगों की डिमांड है और इनको समझ नहीं आ रही बेवकूफ़ों को कि ये डिफ़ॉल्ट कर रहा है। हमारा जो मुल्क है ना, खुदा खास्ता कहीं ऐसी सूरत हाल ना हो जाए श्रीलंका वाली, तो उसको बचाने के लिए सारे तमाम हल्के सर जोड़ कर बैठे हैं और वो यही फैसला कर रहे हैं आजकल। तो इंशाल्लाह ताला इनको जल्दी इलेक्शन कराना पड़ेगा, और विदिन 3 मंथ्स इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। हाँ जी, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि खुसूसी एडवाइस आई है कि FIA ने दोबारा कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि नैब वो पर्चे ख़त्म कर चुकी है? यार पहली दफ़ा इन्हें पर्चे शुक्र करो हाली उन्होंने मर्डर केस नहीं कराए, इन्होंने लगे रहने दो, इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पैंदा, इन्हों की वारी आ जाएगी इंशाल्लाह। जेडे इस तरह के लोग ने इन्हों की वारी आ जाएगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। परवेज़ इलाही जो कि तकरीब से खिताब करने के बाद सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दे रहे थे।